پیپلز پارٹی کا صوبائی نائب صدر اعجاز بلوچ پسنی پیشاربر جی ٹی کی عدم بحالی، ٹرالرنگ، عمانی اسپتال میں غیر آئینی بھرتیوں اور پسنی کے دوسرے مسائل پر پسنی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پسنی فش ہاربر یعنی پسنی جی ٹی جو کہ آج جس طرح زبوں والی کا شکار ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ جی ٹی جو کہ ہماری شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے خود پسنی تشریف لا کر اور انہوں نے اس کا افتتاح کیا، لیکن افسوس کے بعد کی حکومتوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، اور آپ کے سامنے پسنی جی ٹی تباہ حال ہے۔ ہماری پارٹی کی حکومت نے جرمنی کی حکومت کے تعاون سے بلفنگر کمپنی کے ذریعے پسنی فش ہاربر کو تعمیر کیا، جو کہ یہاں کے غریب ماہی گیروں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ تھا۔ اور پھر جب 2008 میں زرداری صاحب کی سربراہی میں پارٹی کی حکومت آئی تو اپنے اسی ویژن کو برقرار رکھتے ہوئے بلوچستان خصوصاً ضلع گوادر کے غریب ماہی گیروں کا درد رکھتے ہوئے حکومت جاپان سے 80 کروڑ پسنی جی ٹی کی بحالی کے لیے امداد لی، لیکن پھر دوبارہ پارٹی کی حکومت نہ ہونے سے یہ فنڈز حکومت بلوچستان نے خرد برد کیے، جس کی انکوائریاں تاحال چل رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام دوست بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں کا سب سے بڑا ذریعہ معاش ماہی گیری ہے، لیکن افسوس کہ بلوچستان حکومت کی نااہلی و کرپشن نے ہمارے سمندر کو ٹرالنگ اور وائر نیٹ کے ذریعے تباہ کیا ہوا ہے۔ بطخور فشریز افسران نے پورے بلوچستان کے غریب ماہی گیروں کو نان شبینہ کا محتاج کیا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ دوستوں کو معلوم ہے عمانی گرانٹ ہسپتال پسنی میں جو آسامیاں آئی تھیں ان کو ایک مخصوص پارٹی اور وہ ایم پی اے نے اپنے من پسند افراد کو دیے، یا پھر وزیر صحت بلوچستان نے نوکریاں فروخت کی ہیں، جو کہ پسنی کے غریب عوام کے ساتھ سراسر ناانصافی اور زیادتی ہے۔ آخر لوگ کہاں جائیں؟ سمندر ٹرالرز نے تباہ کیا، بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی، جی ٹی تباہ حال ہے، فیکٹریاں و دیگر روزگار نہیں ہیں، تو لوگ معاشی بدحالی کی طرف جا رہے ہیں، جس کا ذمہ دار یہ بلوچستان حکومت ہے۔